بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غمی اور غربت کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے؟ 9ویں مہینے میں سورہ مریم خالص دودھ پہ 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پی لیا کریں۔ انشاءاللہ وقت پیدائش سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی اور بچہ بڑی آسانی کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا۔ حاملہ عورت اپنے ہاتھ سے صبح و شام چڑیوں کو دانہ پانی ڈالے۔ اگر خواب میں بادل اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے: دل میں بغض رکھنا، اولاد کو خاص کر بیٹی کو گالی دینا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ انجیر خشک کھانے سے گٹھیا اور بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ شلجم کے چھلکوں کو پانی میں ابال کر چھان کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اور سیرپ کی طرح استعمال کریں۔ شدید کھانسی میں بہت فائدہ مند ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کے نور کو مٹا دیتی ہیں: گرم پانی سر پہ ڈالنا، آفتاب کی طرف دیکھنا، دشمن کا منہ دیکھنا، زیادہ گرم کھانا، زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے جائز مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ ادرک دوران سفر، متلی اور چکر کے لیے بہترین سبزی مانی جاتی ہے۔ پالک چہرے پہ جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ سر پہ سرسوں کا تیل ڈالو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے پرہیز کرو۔ زیادہ بحث و مباحثہ سے عقل میں کمی آتی ہے۔ چپ رہنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پہ لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ کے استعمال سے آنکھوں کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کی شملہ مرچ کو دیکھو، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے، اس کے بعد 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ مباشرت کے فوری بعد پیشاب کرنا چاہیے، اس سے پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پہ تھوڑا سا نمک چھڑک لینے سے منہ پہ کیل اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ کشمش کے 21 دانے کھانے سے بدن میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجوریں کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کپڑے پہ سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پہ موم لگا کر دھو لیں۔ جن گھروں میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں ویسے گھر جلدی برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجوہات نیند کی کمی ہے اور ٹینشن ہے۔ کلونجی اخروٹ بانجھ پن میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے لاجواب ہے۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کے لیے جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً
کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پہ رگڑ لیں، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لینا، انشاءاللہ مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پکتے ہوئے سالن میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیا جائے تو سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کا آزمودہ علاج: کریلے کا سفوف موٹاپے کو دور کرنے کی بہترین دوا ہے۔ اس کے لیے 2 ماشا سفوف کریلا ہمرا پانی روزانہ صبح نہار منہ استعمال کر لیں۔ چند دن میں پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہے اور جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن بدن میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے مرمت ہو جاتی ہے اور طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی نے آپ کو بلایا جبکہ کسی نے آپ کو نہیں بلایا تو آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل کے ساتھ چہرے پہ ہلکا سا مساج کریں، تازگی برقرار رہے گی اور چہرے کی جلد خشکی سے محفوظ رہے گی۔ نہانے کے بعد اپنے گیلے بالوں پہ تولیہ لپیٹنے سے بال گر سکتے ہیں، ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کا اونچا لہجہ مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہیں۔ بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ زیتون کا تیل تھوڑا سا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی ہو تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل 3 دن تک صبح شام کریں۔